اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب پیارے پیارے سے بچے کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ بچوں، آج نہ ہم ہجرت سے پہلے پیش آنے والے ایک انتہائی اہم واقعے کے بارے میں جانیں گے، اور پھر انشاءاللہ ابھی تک ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہجرت سے پہلے پیش آنے والا ایک انتہائی اہم واقعہ جس کے بارے میں ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا اور آج ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دوں گی، آپ پہلے اس پہ گیس کریں کہ ہم کون سے واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں کہ ایگزیکٹلی کب پیش آیا، تاریخ کیا تھی، تو اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ کے مطابق نبوت کے پہلے سال میں ہی پیش آ گیا، کچھ کے مطابق 5ویں سال میں، کچھ کے مطابق رجب 10 نبوت میں پیش آیا، کچھ کہتے ہیں کہ رمضان 12 نبوت میں پیش آیا، کچھ اقوال یہ اس طرح سے بھی ملتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا اور سن 13 نبوت میں پیش آیا۔ اور بچوں، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی تھیں۔ سمجھ آ گئی کون سا؟ ہاں جی، کچھ نے گیس کر لیا اور کچھ ابھی بھی سوچ میں پڑے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں ہی بتاتی ہوں۔ اسرا اور معراج کا واقعہ آ گیا نا یاد؟ جی، تو بچوں، اسرا اور معراج 2 الفاظ ہیں، ایک ہی سفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن 2 الگ الگ مقامات پر جانے کے لیے اسرا اور معراج کا ورڈ آتا ہے۔ اسرا اس سفر کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے پہلے فلسطین کی طرف لے جایا گیا، بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا، تو یہ اسرا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، تو یہ حصہ جو ہے سفر کا اس کو کہتے ہیں معراج، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس سفر سے پہلے آپ کے دل کو نا زمزم کے پانی سے فرشتوں نے دھویا، اور پھر یہ سفر آپ نے کس پر کیا؟ جس جانور پر گئے اس جانور کو کہتے ہیں البراق، ٹھیک ہے؟ نقطوں والا قاف ہے، البراق۔ اور اس جانور کی سپیڈ کیسی تھی کہ جہاں تک اس کی نظر کی حد ہوتی ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں بچوں آسمان کی طرف، آپ اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں تو کہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، جو حد ہے نا جہاں تک نظر جاتی ہے، تو البراق کی جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا، پھر جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پہ اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا۔ اس سپیڈ کے ساتھ اس جانور نے سفر کیا۔ تو پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر آپ کو مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا، اور بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ سفر کرایا گیا۔ آپ بیدار تھے، نیند میں نہیں تھے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا خواب تھا، لیکن یہ آپ کا خواب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں یہ سفر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کی، اور ان 7 آسمانوں پر آپ کی ملاقات 8 انبیاء سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے پہ حضرت ادریس، 5ویں پہ حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے سب کو سلام بھی پیش کیا۔ معراج کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور بھی دیکھا۔ بیت المعمور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جیسے زمین پر خانہ کعبہ، تو آسمان پر بیت المعمور ہے، عین خانہ کعبہ کے اوپر واقع ہے۔ بچوں، خانہ کعبہ کا طواف تو انسان کرتے ہیں نا، لیکن بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے بچوں کہ کتنے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں؟ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر چکا اس کی باری کبھی دوبارہ نہیں آتی، اور قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی اور دوزخ بھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا، اور جہنم کے داروغہ کو، یعنی جہنم کے جو واچ کیپر ہے، جہنم کے نگرانی پر جو فرشتہ مامور ہے، اس کو بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت زدہ درخت الزقوم بھی دیکھا جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ آپ نے سدرۃ المنتہا بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہا بچوں درخت ہے
ایک بیری کا درخت ہے، انتہائی خوبصورت. اور سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ آخری حد کا ایک درخت ہے کہ جہاں پر حد ختم ہو جاتی ہے. اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھا. ان کے 600 پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان کے پروں سے مختلف رنگوں کی چیزیں، موتی اور روبی گرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ نے نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ عام نظر اپنے رب کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی. اور اسی ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفوں سے نوازا، 3 گفٹس ملے. پہلا گفٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا. دوسرا تحفہ یہ تھا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا کی، جن کو اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھا جائے تو رات بھر حفاظت کے لیے کافی ہیں. تیسرا تحفہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ ان لوگوں کی مغفرت کر دی جائے گی آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کریں گے. سبحان اللہ. تو بچوں یہاں پر ہمارا اس کورس کا ایک حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی ہجرت سے پہلے پیش آنے والے اہم واقعات جو اس کورس کا حصہ تھے، الحمدللہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھ لیا. اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئک سانا اس کا ہم ایک ریویو کر لیتے ہیں، ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تجلیات نبوت. اور بچوں یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر لکھی گئی ہے. ایک انتہائی خوبصورت کتاب ہے. اور ہم سب کی یاد دہانی کے لیے، ایک ریمائنڈر کے لیے میں پھر سے بتا دوں کہ ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک زندگی سے اپنے لیے زندگی گزارنے کے سنت طریقے سیکھ سکیں اور اپنے عمل میں لا سکیں. بچوں پتہ ہے کہ آخرت میں اصل کامیاب ہونے والے کون ہوں گے؟ آخرت میں کامیاب ہونے والے وہ ایمان والے ہوں گے کہ جن کے نیک اعمال ان کی برائیوں سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ تو نیک اعمال کی بھی 2 شرائط ہیں، 2 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن یا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اس عمل میں دکھاوا نہ ہو، لوگوں کے لیے نہ کیا ہو. اور دوسری کنڈیشن اور دوسری شرط یہ ہے کہ خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جیسے آپ نے ہمیں بتایا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے ویسے ہی کیا گیا ہو. مثلاً نماز کا حکم تو ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، یہ قرآن میں نہیں ملتا. یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے. آپ کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، آپ نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو گویا قرآن اور سنت دونوں ہمارے مین ٹولز ہیں جن کو لے کر انشاءاللہ ہم نے اس دنیا سے کامیاب لوٹنا ہے اللہ کے پاس انشاءاللہ العزیز. بچوں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی انتہائی کمال خوبیوں کے مالک تھے. نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کو برا بھلا کہا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ کبھی فضول کھیلوں میں دلچسپی لی. بچپن میں حلیمہ سعدیہ کی بھی بکریاں چرائیں، اور پھر جب مکہ آئے تو یہاں پر بھی اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے تھوڑی سی اجرت کے عوض. تو گویا بچپن سے ہی ہم نے دیکھا کہ آپ بہت محنتی تھے اور بعض اوقات اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر میں بھی ساتھ رہتے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو تجارت کے ہنر سے بخوبی واقفیت حاصل کر چکے تھے اور پھر خود بھی تجارت ہی کو اپنا پروفیشن بنایا. اور پھر آپ کی تجارت کرتے ہوئے اس میں جو امانت داری تھی اور جو آپ کی آنیسٹی تھی، ان کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہلانے لگے، یعنی انتہائی سچا اور انتہائی امانت دار. بچوں اگر آپ کو کوئی ایسی پیاری پیاری خوبیوں سے بلائے، مثلاً یہ بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یا یہ کہ تو بڑوں کی ہمیشہ بات توجہ سے سنتا ہے، سر جھکا کر سنتا ہے، بہت نرم دل ہے، کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا، تو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا. تو بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، اسی لیے تو اللہ نے انہیں اپنے نبی کی حیثیت سے چن لیا تھا، کیونکہ ان میں اپنی مخالفتوں کا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنا کرنے کی طاقت تھی. ان کے اپنے رشتہ دار ان کے لائے ہوئے دین کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے،
بد کلامی بھی کی گئی، نام بھی بگاڑے گئے، انہیں ذہنی طور پر بھی اذیتیں دی گئیں، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں بلکہ آپ کے سب گھر والوں کو بھی ستایا گیا، ساتھیوں کو ستایا گیا، حتیٰ کہ قبائل کا بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی فطرت سلامت تھی، جن کا دل سلامت تھا، ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آتے رہے اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بچوں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینا ہے۔ آپ کو جیسا پایا خود کو انہی اعمال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔